الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الربا 72 حوبا أدناه كالذي يأتي أمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اسلام سے پہلے لوگوں کے اندر سود کا رواج عام تھا. سود کا لین دین لوگوں میں کثرت کے ساتھ رائج تھا، اور یہ ایک قسم کا ظلم تھا. عموماً جس کی شکل یہ ہوا کرتی تھی کہ غریب آدمی مالدار آدمی سے قرض لیتا تھا اور پھر وہ مہینہ، سال یا کسی ایک متعینہ مدت کے بعد واپس کرتا تھا، تو اس کے اندر شرط ہوتی تھی کہ اتنے اضافے کے ساتھ واپس کرنا ہے. تو یہ ایک ظلم تھا. اسلام آنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی حرمت کو نازل کیا اور قرآن کریم کے اندر اس پر سخت تنبیہ فرمائی اور وعید بیان فرمائی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم ایمان والے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اس کے پیغمبر کو مانتے ہو، قرآن کو، حدیث کو مانتے ہو، اور اللہ رب العزت کی تمام اتاری ہوئی چیزوں پر، احکامات پر ایمان رکھتے ہو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو کچھ سود کا معاملہ ہے اس کو چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ اس سے. اب تک جو ہو گیا ہو گیا، اب سود کا معاملہ کرنا بھی نہیں ہے، اور جو کچھ تمہارا اصل پیسہ ہے، رقم ہے، اس کو لے لو اور سود کو چھوڑ دو. فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے جس کو تم مود کہتے ہو، اور جو سود جو تم نے لگا رکھا ہے 2.5%، 5%، 10%، وہ تمہارا حق نہیں ہے، وہ ظلم ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ خود ظلم کرو، نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا جائے گا، چھوڑ دو اس کو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، سود کو نہیں چھوڑا،
لون اور بیاج کو تم نے نہیں چھوڑا، اس معاملے سے تم نے توبہ نہیں کی، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو اللہ رب العزت ایک اعلان فرما رہے ہیں، اتنا سخت اعلان ہے، گناہ تو بہت سارے ہیں، حرام بہت ساری چیزیں ہیں اسلام کے اندر، مگر اللہ رب العزت جو اعلان فرما رہے ہیں اتنا سخت، وہ کسی گناہ پر اور کسی حرام چیز پر نہیں فرمایا، نہ زنا پر وہ اعلان کیا، نہ شراب پر اعلان کیا، نہ چوری اور ڈاکے پر اس کا اعلان کیا، ان چیزوں پر یہ سخت اعلان نہیں ہے۔ اگر وہ سخت اعلان ہے تو وہ سود پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان لوگوں کے لیے ہمارا اعلان ہے جنگ کا، اور صرف میرے جنگ کا نہیں، میرے پیغمبر کے جنگ کا۔ جو آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے، سود پر پیسے اٹھا رہا ہے، وہ سب سے پہلے یہ کام کر رہا ہے اللہ رب العزت سے اور اس کے پیغمبر علیہ السلام سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ یہ کوئی مولویوں کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، علماء اکرام کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اپنے پاس سے نازل فرمایا ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور کسی گناہ پر اتنے سخت وعید، اتنا سخت لہجہ اللہ رب العزت نے بیان نہیں کیا جتنا سود پر، لون پر، بیاج پر، اس کے لین دین پر بیان فرمایا ہے۔ اور امت مسلمہ اس کے اندر لپٹی ہوئی ہے، لت پت ہے، سودی نظام ہے، بینک قائم کر رکھے ہیں، کوئی کھیت پر لون لے رہا ہے، کوئی مکان پر لون لے رہا ہے، کوئی بھینس پر لون لے رہا ہے، کوئی ٹریکٹر پر لون لے رہا ہے، کرشی کارڈ عام کر دیا ہے، مسلمانوں کو اس طرح سے جکڑ دیا سود کے اندر، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی خطرناک چیز ہے۔ اس کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو سود کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا یہ سود، اس کے 72 درجے ہیں، 72۔ ادناہ کالذی یاتی امہ، اور سود کا کم سے کم درجہ، چھوٹا سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے منہ کالا کرے۔ اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی، یہ سب سے چھوٹا، یعنی 71 درجے الگ ہیں، وہ کتنے سخت ہوں گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ 72ویں درجے پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سود کا گناہ اتنا ہے 72ویں درجے پر جیسے آدمی اپنی ماں سے منہ کالا کرے۔ کتنی سخت بات ہے، اور مسلمان پھر نہیں سمجھتے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس کے بغیر برکتیں نہیں آ سکتی، اس کے بغیر ہم جائیداد والے سرمایہ دار نہیں بن سکتے، ہماری کمپنیاں نہیں چل سکتی، ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا، ہم بڑے سے بڑے مالدار نہیں بن سکتے۔ میرے بزرگوں دوستو، ایسا نہیں ہے، اس کی تباہ کاریاں عام ہیں۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ ایمان والوں کا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو، بیاج کو، لون کو مٹاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ ویربی الصدقات، صدقے کو، زکوٰۃ کو، اللہ کے راستے میں جس مال میں سے خرچ کیا جاتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے، برکتیں ڈالتا ہے اس کے اندر،
اس میں سکون رکھتا ہے، نسلوں کا فائدہ ہوتا ہے، نسلوں کی دینداری کے فیصلے ہوتے ہیں، برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آدمی وقتی طور پر سود اور بیاج کے پیسے لے کر کے سمجھتا ہے کہ میں پیسے والا بن گیا، میں بہت بڑی جائیداد کا اور سرمایہ کا مالک بن گیا، لیکن اس کے اندر سکون نہیں ہوتا، اس کے اندر برکتیں نہیں ہوتی، اس میں خیر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اس کو مٹا دیتا ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے ہم نے سینکڑوں لوگوں کو مٹتے دیکھا ہے، جنہوں نے سب کچھ بنیاد اسی پر رکھی، سود پر، وہ آج ختم ہو گئے۔ کنہوں نے شروع کیا؟ یہودیوں نے شروع کیا، امریکہ نے شروع کیا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ بہت ترقی کر گیا؟ اس کی اقتصادی حالت کو دیکھو، معاشی حالت کو دیکھو۔ ہمارے ایک ساتھی وہاں پر رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی بری حالت ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنا علاج اپنے پیسے سے نہیں کرا سکتے۔ وہ کس پر مجبور ہوتے ہیں؟ میڈیکل انشورنس پر۔ انشورنس نہیں ہے تو علاج نہیں کرا سکتے، اور ہندوستان میں یہ چیز عام نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا علاج خود کرا سکتے ہیں۔ بہت برے حالات ہیں، اتنے برے حالات ہیں، آپ کو بتاؤں، جن ملکوں کو ہم سمجھتے ہیں نا ترقی یافتہ، بہت ترقی یافتہ ہیں، یہاں آدمی کے پاس وقت ہے انسانیت کے لیے، ہنسنے بولنے کے لیے، بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، دوستوں کے ساتھ سکھ اور دکھ کی باتیں شیئر کرنے کے لیے۔ لیکن تم ان کنٹریوں میں چلے جاؤ جن کو ترقی یافتہ کہتے ہو، یو کے چلے جاؤ، یو ایس اے چلے جاؤ، آپ مہمان بن کے جائیں گے تو جن کے یہاں مہمان ٹھہریں گے رات میں آئیں گے، وہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور آپ کے بس اب میرے سونے کا وقت ہو گیا، اور اتنے آپ اٹھیں گے، نماز سے فارغ ہوں گے، وہ نکل کے چلے جائیں گے وہاں سے، پورے دن بھر کام پر۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان نہیں ہے، کوئی مشین ہے یہ۔ نہ اولاد کے لیے وقت ان کے پاس، نہ بیوی کے لیے وقت ان کے پاس، نہ رشتہ داروں کے لیے وقت ان کے پاس، بس ایک اتوار ملتا ہے اور اس میں ان کے پاس اتنے تقاضے ہوتے ہیں کہ پوچھو مت۔ یہ تو انسانیت کا نظام نہیں ہے۔ آخر کیا کریں گے اس دولت کا، اس پیسے کا، جب اس سے نہ اپنے جسم کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ اولاد کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ رشتہ داروں کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ ملنے والوں کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس کی فکر کر سکتے ہیں۔ بس ایک مشین ہے، صبح سے شام تک وہ چل رہی ہے، دوڑ رہی ہے۔ اور حال یہ ہے، میں نے بھی دیکھا ہے بہت سارے ملکوں کے اندر جا کر کے، حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک ہفتہ کام پر نہیں گئے تو فاقے پڑ جائیں گے گھر کے اندر، کھانے کے لیے کہاں سے آئے گا؟ یہ ہماری مجبوری ہے، ہم کو نکلنا ہی پڑے گا صبح، ورنہ تو ہمارے بیوی بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے۔ یہ حالات ہیں ترقی یافتہ ملکوں کے، جن کے یہاں پر جو ہے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، گنگائے جاتے ہیں ان کے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، اللہ کا جو حکم ہے، اس کی جو مصلحتیں ہیں، اس کی جو حکمتیں ہیں، اس پر ایمان اور یقین کے ساتھ عقیدہ رکھیں۔ یہی برحق ہے، 100% برحق ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم کسی مجبوری کی وجہ سے کسی سودی نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، لت پت ہیں، وہ معاملہ ہم نے کر لیا ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کی جاوے، اللہ رب العزت سے توبہ کی جاوے۔ حلال بہت راستے ہیں، اور ایسا نہیں ہے جو دنیا میں مالدار لوگ ہیں سب سود سے مالدار ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب لون پر پیسہ لے کر کے مالدار ہوئے ہیں، سب کے کاروبار لون پر کھڑے ہوئے ہیں، سود بیاج پر کھڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تصور امت مسلمہ سے نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نظام کو ختم کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور وہ مجھے لے کر کے گئے ایک نہر پر، خون کی نہر ہے، ایک شخص بیچ نہر کے اندر کھڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص کنارے پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ 2 شخص میرے پاس ہے۔ یہ جو بیچ نہر میں کھڑا ہوا شخص ہے، یہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے پر آتا ہے۔ وہ ایک شخص جو کنارے پر کھڑا ہوا ہے، یہ پتھر لے کر کے اس کو مارتا ہے، اور پھر یہ بیچ میں چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے، پھر یہ پتھر لے کر کے پھر مارتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دونوں شخص آپ کو لے کر کے گئے تھے ان سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر سود کا کام کرتا تھا، سود کا لین دین کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے۔
اور فرمایا ایک حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے، وہ 4 قسم کے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ نمبر 1، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جو اسی شخص میں دنیا سے مر جائے۔ نمبر 2، شراب پینے والا جو شراب کا عادی ہو بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے۔ نمبر 3، یتیم کا مال کھانے والا۔ یہ جو مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے، ان لوگوں کے لیے مشرک اور کافر کا مسئلہ نہیں ہے، جو مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے زبان سے اقرار کرتا ہے ان کے لیے ہے۔ تو نمبر 3، یتیم کا مال کھانے والا، اور نمبر 4، سود کھانے والا، سود کے پیسے وصول کرتا ہے اور کھاتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہ بہت سنگین چیز ہے۔ امت مسلمہ کا جو زوال ہے، امت مسلمہ جو کمزور ہو رہی ہے، گھروں کے اندر سے جو برکتیں اور سکون ختم ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے ہے ہماری روزی حلال نہیں ہے، ہماری روزی ایک نمبر کی نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ حلال ہونا چاہیے، چاہے کم ہو، چاہے چٹنی سے کھانا پڑے، چاہے پتے چبانے پڑیں، اس چیز پر آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے کس چیز کی کمی تھی؟ فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، آپ حکم دیں تو یہ پہاڑ جو کھڑا ہوا ہے احد کا، اسے سونے کا بنا دیں اور آپ اسے اسلام کے لیے استعمال کریں، اسلام کی ترقی کے لیے استعمال کریں اور اپنے صحابہ اکرام کی غربت کو ختم کر دیں اس سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال غنیمت آتا ہے اور مسجد کے صحن میں انبار لگ جاتے، سونا، چاندی، ہیرا، جواہرات، طرح طرح کے مال، اور اللہ کے نبی اسے تقسیم کر دیتے غریبوں کے اندر۔ اور صحابہ اکرام کی حالت یہ ہو گئی ایک جنگ کے موقع پر اور خاص طور سے احزاب کے موقع پر کہ صحابہ اکرام کو 7 دن تک کھانا نہیں ملا، پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تاکہ کمر پر زور نہ آوے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس پر زور نہ آوے اور کوئی ڈس جو ہے وہ اس میں فاصلہ نہ ہو جاوے، ڈس پرابلم نہ ہو جائے۔ تو بھوک کی شکایت کرتے ہوئے صحابہ اکرام کی ایک جماعت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی 1 ہفتہ ہو گیا بغیر کھانا کھائے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پیٹوں پر پتھر جو باندھ رکھے تھے وہ دکھائے چادر کھول کر کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر اٹھائی اور دکھایا کہ اللہ کے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، ایک نیچے اور ایک اوپر، یعنی اس سے زیادہ دن ہو گئے کہ پیٹ میں کوئی لقمہ نہیں گیا۔ اس موقع پر جب صحابہ اکرام کی ایسی فاقہ کشی کی حالت تھی، اللہ نے یہ سود کی حرمت کا حکم نازل فرمایا۔ اس حالت میں بھی سود جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ ترس کھاتے اپنے نبی پر اور نبی کے صحابہ پر تو اس حالت میں ترس کھاتے نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بزنس کرو، تجارت کرو، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو، بزنس کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جو برکت کے 10 حصے اس زمین پر اتارے ہیں، ان 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت، حلال بزنس کے اندر رکھے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ تمام پیغمبر اور نبیوں نے تجارت اور بزنس کیے۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بزنس اور تجارت نہ کی ہو۔ مسلمان بزنس تجارت نہیں کرتے، سستی اور کاہلی اور غفلت اور بس بغیر محنت کیے ہوئے آ جائے، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ تجارت کرنا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے اور حلال بزنس کے ذریعے آگے بڑھو، انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی آباد ہوں گی اور اللہ رب العزت آپ سے قوم کی خدمت کا کام بھی لے گا اور دین کی خدمت کا کام بھی لے گا۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، قرآن کے احکام پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر، اپنے حکموں پر پوری امت کو چلنا آسان فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔